بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ مزمل کی پچھلے بدھ میں 19 آیتوں کی تفسیر اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا تھا۔ صرف یہ ایک لمبی سی 20ویں آیت ایک آیت رہ گئی تھی۔ سورہ مزمل کی شروع آیتوں میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سارے ہی مسلمانوں کے لیے ابتداءً شروع اسلام میں تہجد کی نماز کو فرض قرار دیا تھا کہ آپ کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ البتہ ٹائم میں اختیار دیا تھا کہ چاہے آپ آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھیں اور آدھی رات آپ آرام کر لیں، یا آپ رات کا 2/3 تہجد میں گزاریں اور 1/3 آپ آرام کر لیں، یا یہ ہے کہ آپ 1/3 تہجد کے لیے آپ گزاریں اور 2/3 آرام کر لیں۔ تو وقت میں آپ کو اختیار دیا گیا تھا، لیکن تہجد کی نماز بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پڑھنا شروع میں ضروری تھا، اور تقریباً اس طرح سے 12 مہینے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 8 مہینے تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سورہ مزمل کی یہ آخری آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے جو حکم فرض تھا کہ تہجد کی نماز کے لیے آدھی رات جگ کر کے عبادت کرنا، یا 2/3 رات یا 1/3 رات، اللہ نے اس کی فرضیت اٹھا دی۔ اب یہ اختیاری چیز ہو گئی، مستحب عمل ہے، اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی مستحب ہے یا صرف امت کے لیے مستحب ہے؟ تو جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ سب کے لیے مستحب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ امت کے لیے، ہم جو جیسے لوگوں کے لیے مستحب ہے، نبی علیہ السلام کے لیے جو ہے اب اس وقت بھی، یعنی آخر میں بھی تہجد کی نماز فرض نماز کی گئی۔ اور تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے جو فرض قرار دی تھی آپ وسلم پر اور مسلمانوں پر، اس کی علت بیان کرنی تھی۔ اللہ نے بیان کری تھی کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن۔ تو جب آدمی مشقت برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کتنا بڑا مشقت کا عمل ڈالا جائے اس کو آرام سے وہ برداشت کر لیتا ہے۔ جیسے فوجیوں کو دیکھیے آپ، شروع میں کتنی محنت کراتے ہیں، کیوں؟ تاکہ یہ ٹریننگ ہو جائے تو اس سے بڑا مورچہ سنبھالنا ہے کہ دشمن سے ان کو جب مقابلہ کرنا ہو تو یہ پیچھے نہ ہٹے جو ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل کرنا تھا،
تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت کرائی، صحابہ کو بھی محنت کرائی کہ آدھی آدھی رات جگ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کو پہلے سے اندازہ تھا، لیکن ہم تو ایک مقصد کے تحت کہ تم محنت کے عادی ہو جاؤ، محنت کے عادی ہو گئے تم لوگ، اب تمہارے پیر سوج جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے کرتے پیر پھول جایا کرتا تھا۔ صحابہ بھی دن بھر جو ہے کاروبار کرنا ہے، دعوت کا بھی کام کرنا ہے، اپنے گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر رات میں آدھی رات یا 2/3 رات، اور گھڑیوں کا کوئی وجود نہیں تھا، اور گھڑیاں ہوتی بھی تو کیسے وہ کرتے ہیں؟ وہ ہماری طرح تو نہیں ہے کہ تھوڑی سی اگر قرات لمبی ہو گئی، 5 منٹ 6 منٹ کی ہو گئی تو ذہن ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے ہمارا۔ وہ تو نماز میں لگے تو لگے، بلکہ بعض صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا اور کہا گیا نکالنے کے لیے، تو کہا ایسے نکالو گے تو تکلیف ہوگی۔ سن کرنے کا کوئی ان کے پاس اس وقت زمانے میں کوئی طریقہ علاج نہیں تھا، کہا نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس کو کھینچ لینا، تیر کو پتہ نہیں چلے گا، مجھے ایسا بارہا ہوا۔ تو اب اگر گھڑی ہوتی بھی اس زمانے میں تو صحابہ کے اشتغال کا عالم یہ تھا کہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے، تو یہ ان کی پوری رات اسی میں گزر جاتی تھی کہ بھائی کم نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ کرنے میں پوری رات تہجد میں گزر جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر دن میں جو ہے ان کو اپنے کاروبار کے لیے پھرنا بھی ہے، گھر کے اخراجات کے لیے، خرچے کے لیے محنت بھی کرنا ہے، اور کھیتوں میں بھی محنت کرتے تھے وہ، تو ذرا مشکل عمل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں پتہ تھا تمہارے بارے میں، اس لیے اب تمہاری مرضی کہ تم جتنا آسانی سے جتنی مقدار میں قرآن تہجد کی نماز میں پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو، اور ہم کو پتہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار بھی ہوں گے، بعض لوگ جو ہے جہاد میں بھی جائیں گے، بعض لوگ سفر بھی کریں گے، تو اگر ہم فرض کیے رہیں تو ہر کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی عمل ہے، یا تو جہاد میں جائے گا اللہ کے راستے میں، یا وہ بیمار ہوگا، تو کوئی نہ کوئی عمل لگا رہے گا اس کا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوری آدھی رات جگ کر کے نماز بھی پڑھنا فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی مرحلے میں شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہو چکی تھیں، تو اللہ نے کہا وہ پڑھتے رہنا ہے 5 نماز۔ یہ جو ہے تہجد کی نماز اب اختیاری ہے، جس کا جی چاہے پڑھے، جس کا جی چاہے نہ پڑھے، لیکن اگر پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بڑا ہی نیک بنتا ہے۔ اب ذرا اس کو جو ہے جو میں نے بتایا ہے قرآن سے میں اس کی تطبیق دے رہا ہوں۔ ان ربک یعلم انک تقوم، اے محمد بے شک آپ کا پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت بھی کھڑی ہوتی ہے تہجد کی نماز کے لیے، یعنی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو پتہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ دن بھر کام کرتے ہیں، کھیتوں میں تھکے رہتے ہیں، اور پھر آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ادنا من ثلث اللیل، رات کے 2/3 کے قریب، جیسے اگر مان کے چلیے 9 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے تو 2/3 اس کا 6 گھنٹہ ہوا، تو 6 گھنٹہ کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اے محمد وطائفۃ من الذین معک، اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تہجد کے نماز کے لیے رات کے 2/3 کے قریب، یا اور رات کے آدھے حصے، اور رات کے 1/3 حصے میں۔ واللہ یقدر اللیل، اور اللہ تعالیٰ ہی صحیح رات اور دن کا اندازہ لگاتا ہے، یعنی رات کتنی ہوئی دن کتنی ہوئی، گھڑیوں کا وجود نہیں تھا اس زمانے میں، اور اگر گھڑیوں کا وجود ہوتا بھی تو میں نے کہا وہ ان کی انہماک کا کہ وہ عبادت میں لگ جاتے تھے تو پھر ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھا، تو ایک مشکل امر تھا ان کے لیے بار بار گھڑیاں دیکھنا جو ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہی صحیح طریقے سے رات اور دن کے اوقات کا اندازہ لگاتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ الن تحصوہ، کہ اے مسلمانوں ہرگز تم
رات کے اندر جو جگ کر کے تہجد کی نماز پڑھتے اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اندازے سے تم پڑھ رہے ہو، اب کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کم سے کم جو ہے 1/3 ہے، تو وہ 1/3 سے کم نہ ہو، زیادہ ہو جائے۔ اب اس میں جو ہے کہ زیادہ ہو جائے کم نہ ہو، اس کے چکر میں پوری رات نکل جاتی تھی صحابہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہرگز تم اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا، اور رحم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض تھی تہجد کی نماز، اب اس کو اللہ نے نفل کر دیا، مستحب کر دیا، جس کا جی چاہے پڑھے۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو جو چاہے ہے نا قرآن جتنا جی آسانی سے ہو سکے پڑھ لو۔ ایک چیز اور سمجھا دوں آپ کو، اس کو کہتے ہیں نسخ، یعنی ایک حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا اور بعد میں اللہ تعالیٰ اس حکم کو اٹھا لیتا ہے، تو کہتے ہیں پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور منسوخ کیا جاتا ہے کسی چیز کو کہ حکومتیں کوئی آرڈر لاتی ہیں، عوام کے لیے کوئی حکم کا نفاذ کرتی ہیں، تجربے کے بعد لگتا ہے کہ یہ عوام کے لیے مفید نہیں ہے، تو حکومت اس آرڈر کو واپس لیتی ہے، کیونکہ حکومت کے علم میں یہ چیز نہیں تھی کہ لوگوں کو اتنی مشقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تہجد کی نماز پڑھنے کا، اب اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پھر اٹھا لیا کہ فرضیت اٹھا لی، استحباب باقی ہے، کیونکہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ لوگوں کے پیر سوج جائیں گے، لوگوں کو سفر میں جانا ہوگا، لوگوں کو جہاد میں جانا ہوگا، لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ اس کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کو ازل کے اعتبار سے جب اللہ نے پیدا کیا اس عالم کو، تبھی سے ہمارے ہر چیز کے بارے میں پتہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم فکس کر رکھا تھا کہ یہ جو تہجد کی نماز ہم فرض کر رہے ہیں اتنے ٹائم کے لیے ہے، لیکن اس ٹائم کا علم اللہ تعالیٰ نبی کو بھی نہیں بتاتے ہیں اور امت کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے جو اللہ کے علم میں تھا، تو پھر اللہ حکم نازل فرماتے ہیں کہ وہ جو ہم نے کہا تھا فرض ہے اور کر رہے تھے، اب سے ختم ہو گئی فرضیت۔ جیسا کہ قبلہ مسلمانوں کا اولاً کیا تھا؟ بیت المقدس، اسی کی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے تھے، جس کے لیے فلسطین کے لوگ لڑ رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں۔ 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے ادھر ہی رک کر کے نماز پڑھا۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، محمد دیکھتے ہیں کہ بار بار آپ جو ہے آسمان میں سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، آپ کی چاہت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اب ہم قبلہ بنا ہی دیتے ہیں اس کو۔ آپ کی چاہت ہے اور میں آپ کی چاہت پوری نہ کروں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو دیکھیے 16-17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ 16-17 مہینے تک پڑھیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ جو ہم تہجد کا نماز فرض کر رہے ہیں وہ 8 مہینے یا 12 مہینے تک فرض کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، صحابہ کو علم نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو صحابہ کو علم ہو گیا، نبی کو علم ہو گیا کہ بھائی اب وہ نماز جو تھی وہ فرضیت ختم ہو گئی۔ واللہ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو جو ہے علم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے۔ اب ایک آدمی بیمار ہے، اس سے کہا جائے پوری رات آدھی رات جگ کر کے نماز پڑھنے کے لیے، پھر دن میں اسے کمانا بھی ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، تو وہ اس کے لیے مشکل عمل ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے زمین کے اندر دور دراز کا سفر کریں گے اللہ کا فضل یعنی روزی کی تلاش میں، اور کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، تو یہ ایک مشقت والا عمل ہے۔ اس کے ساتھ تہجد کی نماز آدھی رات، 2/3 1/3 رات پڑھنا، تو اللہ کہہ رہے پھر دوبارہ تاکید کر رہے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو اب پڑھو، یعنی فرضیت ختم ہو گئی۔ اب آپ کو آدھی رات یا 2/3 رات یا 1/3 رات جگ کر کے نہیں پڑھنا ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جگ کر کے پڑھ لیجئے، اور اگر
نہیں جگنا ہوا تو اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن آپ کو جو نماز اسی مرحلے میں 12 مہینہ جو ہے تقریباً میں نے بتایا کہ تہجد کی نماز فرض رہی، اسی مرحلے میں معراج میں 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تھی، تو اللہ نے کہا میں نے تہجد کی نماز کی فرضیت کو اٹھایا ہے، یہ 5 نماز کی فرضیت باقی رہے گی، اس کو پڑھنا ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ نماز یعنی جو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کو پڑھتے رہو۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے رہو، یعنی اپنے مال کا جو ہے 1/4 حصہ جو ہے تم کو اللہ 40واں حصہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا ہوگا۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر قرضہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ یہ دینا جس پر زکوٰۃ واجب ہے یہ تو فرض ہے، اللہ کو آدمی قرض دے رہا ہے، حالانکہ دیا ہوا مال اللہ کا ہے، پھر اللہ کو دینے کا مطلب قرض، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا ہی دیا ہوا ہے لیکن چلو تم کو میں کہہ رہا ہوں خرچ کرنے کے لیے، اور وہ گویا تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ اور جب کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں واپس کرے گا کہ کل کو منع کر دے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو قرضہ دے رہے ہو نا مجھے، اور میں جب قرضہ لوں گا تو تمہیں جو ہے اصل مال کے ساتھ ساتھ منفعت کے ساتھ لوٹاؤں گا، چنانچہ تم 1 دو گے، 1 نیکی کرو گے، اس کا 10 گنا ہمیں تمہیں بڑھا کر کے دیں گے۔ اور یہاں اللہ کو قرض دینے سے بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور نفلی طور پر، کیونکہ پہلے زکوٰۃ یہ تو فرض ہے نا، وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اللہ نے کہا قرضہ دو اور اچھا قرضہ، یعنی اللہ کے راستے میں پاک اور حلال مال خرچ کرو، ناجائز اور حرام مال مت خرچ کرو۔ یہ نفلی صدقات بھی اس میں داخل ہیں، اور بیوی بچوں پر جو خرچ کرنا فرض ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ کیا بیوی پر خرچ کرنا یہ گویا کہ ہمارے اوپر فرض ہے؟ بالکل فرض ہے، اور اللہ اس پر ثواب دیں گے، بالکل ثواب دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں تک کہ مرد جو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ دیتا ہے اس لقمے پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنے بڑے انعامات کا اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کو اچھا قرضہ دو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم اپنے لیے بھلائی کا کام پہلے ہی کر لو۔ پہلے کا مطلب یہ دنیا ہی میں کر لے آدمی، مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے وہ آدمی وصیت کر دیتا ہے کہ بیٹا دیکھو میری اتنی نمازیں چھوٹی ہیں، میرا اتنا روزہ چھوٹا ہے، میرے اوپر حج فرض تھا، حج نہیں کر پایا۔ اللہ کہہ رہے کائے کے لیے جو ہے وصیت کرو گے دوسرے کو، پتہ نہیں وہ بچہ تمہارا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اتنے لائق بچے ہوتے تو جو ہے زندگی میں ہی تم کو حج کرا دیے ہوتے۔ روایت میں آیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم میں سے کس کو اس کے وارث کا مال ہے نا اپنے مال سے زیادہ بہتر ہے۔ وارث کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو آدمی آپ کے دھن دولت کا مالک ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہر ایک کو اپنا مال اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں بہتر ہے؟ تو کہا کہ ذرا سوچ کے بولو۔ کہا اللہ کے نبی بالکل سوچ کر کے بول رہے ہیں، ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال کے مقابلے میں۔ تو کہا تمہارا مال تو وہی ہے جو تم زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، کیونکہ جو رہ گیا وہ تو تمہاری اولاد کا ہو جائے گا نا۔ اب وہ اولاد کی اس پر ملکیت ہو گئی، اولاد چاہے گی تو ابا کے نام پہ حج کرے گی، اولاد چاہے گی تو ابا کے نام پر۔ آدمی اپنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ابا کا قرضہ ادا کرے گا؟ آپ سوچئے آج کی دنیا میں آدمی زکوٰۃ اپنے اوپر جو فرض ہے وہ نہیں دیتا ہے، آدمی اپنی طرف سے جو ہے صدقہ نکالنے کی بات ہوتی ہے تو وہ بخالت کرنے لگتا ہے اپنے ابا کی طرف سے، اماں کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے پاس ابھی دھن دولت ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی تمہاری اولاد کا قبضہ نہیں ہے، تم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو خرچ کر لو۔ وما تقدموا لانفسکم، جو اپنے لیے تم نیک عمل کرو گے، صدقہ کرو گے، نفلی نماز پڑھو گے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ضائع نہیں ہوگا۔ تجدوہ عند اللہ، یہ تم کو اللہ کے پاس ملے گا۔
اور کیسے ملے گا؟ جتنا دیا تھا اتنے ہی ملے گا۔ بینک میں تو پیسہ رکھتا ہے آدمی تو بینک والا سود دیتا ہے، یہاں کا سود حرام ہے، وہاں کا جو ہے اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا خیرا، تم کو جو ملے گا دنیا کا دیا ہوا وہ بہتر ملے گا، کیونکہ اللہ دے گا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور بڑے ثواب ملیں گے اس کے جو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اپنے جو ہے زندگی میں استغفار کو لازم کر لو، جو ہے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخشواتے رہو، اللہ تعالیٰ بخشتے رہیں گے، رحیم اللہ تعالیٰ رحم کرتے رہیں گے۔ اس قرآن کی سورہ مزمل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو، مسلمانوں کو شروع میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا اور وہ پڑھتے بھی تھے، اور بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، اب مستحب رہ گیا۔ لیکن آپ زندگی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام کے جو حضور کے ساتھی تھے ان کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ اگرچہ مستحب تھا لیکن وہ ایسا پابندی کرتے تھے جیسے فرض نماز کی پابندی کرتے تھے۔ ہم اپنی زندگی میں کم از کم اتنا کر لیں ضرور کہ جو ہے جو پانچوں نمازیں فرض ہیں ہم اس کی پابندی کر لیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تہجد کا بھی ہمیں پابند بنا دے گا، اور جو لوگ تہجد کے پابند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے فرائض بھی جو ہے پورا کراتا ہے، اور دنیا کے سارے مشکلات اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ دعا فرما لیں، اللہ کسی کی کوئی حاجت ہے تو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، یا اللہ ہم لوگوں سے جو بھی چھوٹے بڑے گناہ جانے انجانے میں ہو گئے ہوں، رات میں یا دن کے اجالے میں، یا اللہ آپ ان سب گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری اس مجلس کے اندر جو یا اللہ قرآن کی مجلس ہے، تیرے کلام کی مجلس ہے، تیرے بابرکت گھر میں یا اللہ یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، یا اللہ ان بندوں نے یا اللہ فرض نماز کے علاوہ تیرے قرآن کو سننے کے لیے وقت دیا ہے، یا اللہ ہم سب کی اپنی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو، یا اللہ ہم سبوں کو یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم میں سے اگر کسی کے گھر میں بچے، بوڑھے، جوان یا رشتہ دار بیمار ہوں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر خاص طور پر یا اللہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بچوں کو یا اللہ مارا جا رہا ہے، عورتیں بیوائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ غیب سے ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اس وقت جو ہے فضا مسموم ہو گئی ہے، بچے بوڑھے بیمار ہو رہے ہیں، یا اللہ ہمارے بنارس کے اندر بھی یا اللہ بخار کی وبا بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے، یا اللہ ہمارے حاضرین میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے گھر میں بھی بچہ بیمار ہے، یا اللہ عورت کو بھی جو ہے تکلیف ہے، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار ہم میں سے کوئی مقروض ہے تو یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی نہ کوئی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ اے میرے پروردگار جو ہم نے مانگا آپ اسے بھی عطا فرما دیجئے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔